اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. گزشتہ دنوں انڈیا میں ایک سیاسی جماعت بی جے پی، اس کے ایک رکن نے جو کہ خاتون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ انتہائی گندگی سے لتھڑا ہوا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا جو تبصرہ ہے وہ سامنے آیا ہے ویڈیو کی صورت میں. اس جماعت کے جو لیڈر ہیں، قائدین ہیں، تب تک انہوں نے اس کے خلاف بیان نہیں دیا جب تک کہ مسلمانوں کی ایک بڑی قوت نے انڈین مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کیا. ایسی جو چیزیں ہیں وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں. پاکستان میں ہمارے نوجوان، ہمارے افراد اس کو سنتے ہیں. کئی لوگ جو ہیں یہ باتیں اور چیزیں ان کے دل و دماغ کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں، کیونکہ شیطان ہر وقت اس طاق میں رہتا ہے کہ وہ بندے کو کس طرح بے ایمان، بے دین اسلام سے دور کر دے. اور کئی لوگ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اپنا تن، دھن، من ہر وقت قربان کرنے کو تیار بیٹھے ہیں. تو میں آج کے خطبہ جمعہ میں اس کی گستاخیوں کے تناظر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا مختصر اور جامع اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تعارف جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. مریض دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک جو ڈاکٹر کے نشتر کو، اس کی نصیحت کو، اس کی کڑوی دوائی کو قبول کرتے ہیں اور وہ اللہ کی توفیق سے شفا یاب بھی ہوتے ہیں. اور ایک مریضوں کی قسم ہے جو ڈاکٹروں کے پاس جاتے بھی نہیں، معالج کے پاس نہیں جاتے، گالیاں بھی دیتے رہتے ہیں اور یہ واویلا بھی مچاتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ بندہ مار دیتے ہیں. آپ نے اپنے ارد گرد ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے. حضرات بالکل اسی طرح، یہ میں نے مثال دے کر آپ کو بات سمجھائی ہے، بالکل اسی طرح کافروں کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک جو بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کو قبول کریں یا نہ کریں، اور ایک کافروں کی وہ قسم ہے نہ بات کو سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، پوپے گنڈے کا، گندگی کا شکار ہو کر
اس گندگی کو اپنی زبان سے ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کی جو گفتگو ہے یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی، اور میں یہ جو گفتگو ہے بالخصوص پاکستان کے اندر رہنے والے جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں ان کے لیے یہ گفتگو اللہ کی توفیق سے فائدہ مند ہوگی، وہاں اہل ایمان کے ایمان کو بڑھانے اور ایمان کی جو مٹھاس ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ کی توفیق سے مدد دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نوع بشر میں سے بشر ہے، اللہ تبارک و تعالی کے بندے ہیں، انا عبد اللہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام بشر جیسے بشر نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا چہرہ اور آپ کا جو حسن و جمال ہے، سب سے پہلے دو غیر مسلم جو مسلمان نہیں ہوئے، جب تک وہ غیر مسلم تھے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھ کر کیا سمجھا؟ ابو رمسا تیمی کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ پہچانتا تھا نہ جانتا تھا، صرف یہ پتا تھا کہ مدینہ میں ایک شخصیت نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ میں آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور اتنے حسین و جمیل کہ میں آپ کا چہرہ اور آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر اسی وقت سمجھ گیا کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس دور میں روئے زمین پر صرف اس دور تک نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری انسان تک اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کسی کو حسین و جمیل پیدا کیا ہی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ ہے وہ کیسا تھا، سنیے۔ آپ کا چہرہ اتنا حسین و جمیل اور پرہیبت تھا، صحابہ کرام کہتے ہیں ہماری نگاہ نبی علیہ السلام کے چہرے پر ٹکتی نہیں تھی۔ اب ایک وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ ہے نا وہ تلوار کی دھار کی طرح چمکتا ہوا، جسے ہم اپنی زبان میں کروم کہتے ہیں کہ کروم کی چمک پر نگاہ نہیں ٹھہرتی، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر بھی نگاہ نہیں ٹھہرتی حسن و جمال کی وجہ سے۔ اب دوسرا صحابی کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ جو ہے وہ چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ حضرات ذرا غور کیجئے گا، میں یہاں مثال دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں سفیدی کی مثال دینے کے لیے کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز جو ہے وہ دودھ کی طرح سفید ہے۔ کیا آپ نے ساری زندگی کبھی سنا ہے کہ دودھ فلاں چیز کی طرح سفید ہے؟ سفیدی کی مثالیں دودھ کے ساتھ دی جاتی ہیں، دودھ کی مثال کسی چیز کے ساتھ نہیں دی جاتی۔ مٹھاس کی مثال شہد کے ساتھ دی جاتی ہے۔ میں نے تربوز کھایا، شہد کی طرح میٹھا، خربوزہ شہد کی طرح میٹھا۔ لوگ مثال دیتے ہیں کہ فلاں چیز شہد کی طرح میٹھی ہے۔ اب شہد کی مثال دنیا میں کسی چیز کے ساتھ نہیں دی جا سکتی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کیا سمجھتے تھے
کہ کائنات میں ہر خوبصورتی کی مثال نبی کریم کے ساتھ تو دی جا سکتی ہے، لیکن نبی کریم کی خوبصورتی کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے، شاعر نے پنجابی میں کہا ہے، کوئی تلوار کہے کوئی تلوار دی دھار کہے، میں چند کہاں انصاف نہیں، چند دا بھی چہرہ صاف نہیں۔ دوسرا صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا جو چہرہ، اس کی خوبصورتی سورج اس کی طرح ہے، لیکن وہ مختصر جملہ کہ کائنات میں خوبصورتیوں کی مثال اللہ کے نبی کے ساتھ تو دی جا سکتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی خوبصورتی کی مثال جو ہے وہ کسی چہرے کے ساتھ نہیں دی جا سکتی۔ عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یہ یہودی عالم تھے، ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو سنا تھا، دیکھا نہیں تھا، جب پہلی مرتبہ میں نے دیکھا تو میں نے کہا اللہ کی قسم ہے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زبان اقدس ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر عامر نہ سمجھ لیجئے گا، عمر، عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، اس وجہ سے کہ میں آپ کے اقوال اور آپ کے افعال کو، آپ کی حرکات کو نقل کروں۔ میں یہاں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جائیے دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے لیڈر ہیں ان کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جو ان کے مخالف کے جملے، ان کے مخالفین کا پروپیگنڈا ہوتا ہے، لکھنے والا اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، یا پھر لکھتے لکھتے اس کو ان کٹا مٹی کر چھڑتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کی شخصیت کیسی ہے؟ آپ کے بارے میں مخالفین کے جتنی بھی اعتراضات ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نقل کی ہیں کہ لوگ آپ کو کاہن کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں، اور پھر ان کے پورے اعتراضات نقل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی سیرت کو بطور جواب کے پیش کیا ہے۔ اور صحابہ کرام وہ کیسی ہستیاں تھیں، انہوں نے بھی نبی علیہ السلام پر جو کفار کے اعتراضات تھے وہ نقل کیے، اور ان اعتراضات کے جوابات میں نبی علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس کا ذکر اور بیان کیا ہے۔ 23 سالہ دور نبوت میں بڑے سخت ترین آپ کے مخالفین تھے، آپ کے کردار، آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر وہ انگلی نہیں اٹھا سکے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ نے فرمایا مجھے تم نے کیسا پایا ہے؟ تو سب نے کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ اور اعلان نبوت کے بعد بھی انہوں نے بڑے پروپیگنڈے کیے، بڑے اعتراضات کیے۔ یہاں پر بڑی معذرت کے ساتھ آپ جو معاشرے کے لوگ ہیں اپنے مخالف کے بارے میں مختلف الزامات نہ بھی لگائے بیان کر دیتے ہیں، اور ہمارا جو ایک مذہبی طبقہ ہے، عام جو لوگ ہیں وہ کسی کے بیٹے اور بیٹی کے بارے میں جنسی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ بھائی کسی کی بیٹی کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں کرنی چاہیے، کہیں اپنی اولاد کے سامنے نہ آ جائے۔ لیکن علماء سو کا ایک طبقہ ہے، ان کی گندگی اور ان کی مخالفت جو ہے وہ جنسی اعتراضات سے شروع ہوتی ہے، یعنی جہاں لوگوں کی گندگی ختم ہوتی ہے وہاں ایک مذہبی طبقے کی گندگی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بلند کردار تھے، اتنے بلند کردار تھے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
کہ سخت ترین دشمن ہونے کے باوجود ان کی جرت نہیں تھی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی جنسی یا زنا کا یا کسی فحاشی کا الزام لگا سکے، کیونکہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اگر ہم نے ایسا الزام دھر دیا لوگ ہماری تذلیل کریں گے اور لوگ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ آج بڑے علماء کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ ولی کامل ہے۔ خطبہ جمعہ میں یہ نصیحت پلے باندھ لو، اس کائنات میں اگر کوئی ولی کامل ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اہل بدعت کی دیکھا دیکھی، اہل بدعت کو دیکھتے ہیں کہ اپنے مولویوں کو بڑے بڑے لقب لگاتے ہیں۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ شیطان اہل بدعت سے اپنے علماء کو بڑے بڑے لقب جو ہے وہ کیوں دلواتا ہے؟ تاکہ لوگ دلیل کا مطالبہ نہ کر سکے۔ جی اتنا بڑا عالم ہے، اس کو سمجھ نہیں آئی؟ علامہ تو دہر ہے، شیخ الحدیث ہے، شیخ الاسلام ہے، اور ان کی دیکھا دیکھی ہمارے بھی کئی لوگ جو ہیں وہ القاب اپنے علماء کو لگانا شروع کر دیتے ہیں، فلاں ولی کامل۔ یہ کیا ہے ولی کامل؟ ولی کامل صرف انسان کامل ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو ولی کامل ہے، لوگ جو ہیں ان سے بھی دور رہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی جو زندگی ہے وہ نقل کرنے کے لیے، نوٹ کرنے کے لیے عبداللہ بن عمر آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ یعنی گھر سے باہر نکلنا تو دروازے پر، جدھر جدھر اللہ کے نبی نے سارا دن جانا آنا بیٹھنا اٹھنا وہ سارا کچھ نقل کرتے۔ حضرات آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، نبی علیہ السلام کے لباس کی بناوٹ، آپ کے بٹن کیسے تھے، آپ انگلی کے اشارے کیسے کرتے تھے، آپ مصافحہ کیسے کرتے تھے، آپ مسکراتے کیسے تھے، غصے میں آپ کے چہرے کی حالت کیا ہوتی تھی، ایک حرکت، اس حرکت کا ایک حصہ بھی ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے امت تک نہ پہنچایا ہو، بیان نہ کیا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے بیٹھتے اور ایسے اٹھتے اور ایسے کھاتے اور ایسے پیتے۔ اور آپ کے اہل بیت کا کیا کہنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی جو زندگی ہے امت کی رہنمائی کے لیے آپ کی ازواج مطہرات نے، اہل بیت نے اس کو نقل کیا اور روایت کیا ہے۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ ہر وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے ہو، کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصہ میں ہوتے ہیں، کبھی کسی کیفیت میں، کبھی کسی کیفیت میں، تو کہ ہر وقت نبی پاک دے نال ہی جڑیا رہنا ہے، پیچھے پیچھے رہتے ہو۔ تو کہتے ہیں میں نے اس اعتراض کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ فاصلہ اختیار کر لیا۔ چند دن گزر گئے، نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ جو درویش میرے ساتھ رہتا تھا اب نظر نہیں آتا۔ پورے پاکستان میں ایک عالم دین چاہیے جس کی زندگی اس طرح ہو، اور بیان کرنا بڑا آسان ہے، عمل کے میدان میں گھوڑے بہت پیچھے ہیں۔ اللہ کے لیے سمجھیں، گفتار کے غازی بے شمار ہیں، امت جو ہے وہ آج ذلت کے کار میں اس لیے ہے کہ کردار کے جو غازی ہیں وہ نہیں ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرے ساتھ چمٹا رہے، اللہ کی قسم ہے میری زبان سے جو بھی نکلے گا حق نکلے گا، واللہ ما خرج منہ الا حق، اللہ کی قسم ہے میری زبان سے جو نکلے گا حق نکلے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک چہرہ، آپ کا مبارک منہ، اور پھر اس مبارک منہ کے جو لعاب ہیں میں اس کے بھی معجزات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وقت کی قلت کے پیش نظر تین باتیں۔ پہلی بات جو آپ جانتے ہیں
کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہنڈیا میں یہ لعاب پڑا، جو ہنڈیا 4-5 افراد کے لیے تھی وہ 1400 لشکر کے لیے کافی ہو گئی۔ آپ یہ گزشتہ جمعہ میں یہ تفصیل سے حدیث سن چکے ہیں۔ دوسری حدیث ہے حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غزوہ خیبر کے اندر جنگی آلات سے میری پنڈلی کے اندر زخم لگ گیا، جس زخم سے مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب زخم میری پنڈلی کے اندر دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ غزوہ خیبر میں چوٹ لگ گئی ہے، بڑی تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زخم پر اپنا لعاب لگایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اس واقعہ کو حضرت سلمہ بن اقویٰ بیان کرتے ہیں۔ یہ سلمہ بن اقویٰ بڑے ممتاز صحابی ہیں، کوئی عام بندے نہیں ہیں۔ یہ وہ صحابی ہے ہارس پاور یعنی جو گھوڑے کی قوت اور سپیڈ ہے اس سے بھی زیادہ تیز دوڑتے تھے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو گھوڑوں کا دوڑنا تھا یہ وہ بندہ تھا جو گھوڑوں سے بھی زیادہ تیز دوڑتا تھا۔ دشمن دا پیچھا کرتا دوڑ لاندا اگو جا کے گھوڑے دی بھاگ پھاڑ کے قابو کر لیتا۔ وہ بھی حیران تھے کہ یہ کیا ہے۔ تو سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے لعاب لگنے کی برکت سے ساری زندگی میری پنڈلی میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں۔ اور یہ مشہور واقعہ ہے کہ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب لگایا تھا۔ تو ہم یہ کفار کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی وہ سپر پرسنالٹی ہے جن کا حسن و جمال، جن کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی ہر بات، جن کا لعاب دہن کے معجزات ہے، ایسے کنویں جو کڑوے تھے جن کا پانی انسان تو کیا جانور بھی پی سکتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو میٹھا کر دیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی۔ اب آئیے اس کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دل ہے، آپ کا دل کیسا ہے؟ ہم سوتے ہیں ہمارا دل سو جاتا ہے، ہم سوتے ہیں سونے سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ ٹیک لگا کر سوئے بیٹھے ہوئے تو وضو جو ہے وہ آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح آپ سو جائیں تو آپ کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان عینی تنامان، میری آنکھیں سوتی ہے میرا دل نہیں سوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل جو ہے وہ جاگتا رہتا ہے۔ اور حضرات ہم سو جائیں ہمارے سونے سے وضو ٹوٹتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر سو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے وضو پر خبر رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا پسینہ جو ہے وہ کیسا ہے؟ اس حدیث کو حضرت انس بیان کرتے ہیں، بڑی کمال کی بات ہے، یقین جانے محبت سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دوپہر میں گرمی کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور سو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے پر پسینہ آیا اور وہ پسینہ بلوری تھا، اس پسینے کے اندر کسی قسم کی میل شامل نہیں تھی۔ میری والدہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ پسینہ اتار کر شیشی میں ڈال دیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ پسینہ ہماری تمام خوشبوؤں میں سے بہترین خوشبو ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے جانے لگے تو اپنی اولاد کو کہا کہ میری ماں نے فلاں شیشی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ جمع کیا تھا،
اور اس میں وہ خوشبو ڈالتی تھی اور نبی علیہ السلام کا پسینہ ڈالتی تھی. جب میں مر جاؤں میرے بدن کو اور میرے کفن کو مصطفیٰ علیہ السلام کے پسینے والی خوشبو لگانی. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ السلام کے پسینے کو بھی مبارک اور مقدس سمجھتے تھے. حضرات مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کی برکت میں 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں. پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے 4 صحابہ میں 4 صحابہ سے قرآن سیکھو. کون سے 4 صحابہ؟ فرمایا تمیم داری سے، سالم مولا ابی حذیفہ سے. میں یہاں تھوڑی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی جو ہیں یہ نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علاوہ کئی صحابہ کرام سے قرآن مجید سنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر سنا ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ابی اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں تجھ سے قرآن سنوں، مجھے قرآن سنا. حضرت ابی کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لیا ہے. فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لیا ہے. تو 4 صحابہ کرام قرآن سکھانے میں ممتاز ہیں. پہلے صحابی کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. دوسرے صحابی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. تیسرے صحابی ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. اور چوتھے صحابی ہیں سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب ان تمام صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے برتری حاصل ہے. پوری دنیا میں آج ہم جس لہجے سے، وقف سے، اظہار سے، اخفاء سے قرآن مجید پڑھتے ہیں، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قرات ہے. حرمین کے اندر حرم کے جو آئمہ ہیں وہ بھی، ہمارے جو آئمہ ہیں وہ بھی، پوری دنیا کے جو حفاظ ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے لہجے اور ان کی قرات پر قرآن مجید پڑھتے ہیں. آپ یہ سوچئے کہ ان کو اتنا شان اور مقام کیسے مل گیا، اتنی برتری کیسے مل گئی کہ امت کو ان سے قرآن سیکھنے کا حکم دیا اللہ کے نبی نے. صحابہ کو عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سیکھنے کا حکم دیا ہے. کیوں دیا؟ اس کا سبب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ جو شخصیت ہے انہوں نے نبی و رسول ہونے کا دعویٰ کیا. بڑا شدت کا موسم تھا، یعنی بڑی گرمی تھی، اور نبی علیہ السلام آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ سفر کر رہے تھے. دور دیکھا پتلا سا مریڑا سا، جسے ہم اپنی پنجابی زبان میں کانگڑی کہتے ہیں، کانگڑی نحیف بدن کا بندہ جو ہے وہ بکریاں چرا رہا ہے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ اس کو کہو ہمیں پینے کے لیے دودھ دے. اس نے کہا جی بات ہے سیدھی، میں چرواں ہوں، میں دیانتدار ہوں، میں نے مالک کی بکریاں چرائی ہیں، آج تک ان بکریوں کا میں نے دودھ نہیں پیا اس کی اجازت کے بغیر، میں نے آپ کو دودھ نہیں دینا. نبی علیہ السلام اس کی دیانتداری سے بڑے متاثر ہوئے. ابھی گزشتہ سالوں میں سعودی عرب کے اندر سوڈان کا ایک چرواہا بکریاں چروا رہا تھا. وہاں پر جو لوگ حج عمرے پر گئے ہیں ان کو پتا ہے کہ 500 ریال کی بکری اچھی جو ہے وہ آ جاتی ہے. ایک آدمی نے اسے کہا کہ میں تجھے 50,000 روپے یعنی 50,000
सऊदीया के जो रियाल है वो देता हूं, ये बकरी मुझे दे दे। वो छुप कर पोशीदा तौर पे ना गाड़ी से वीडियो बना रहा था। उसने कहा तू 50,000 रियाल की बात करता है, मेरी तनख्वाह 1,000 रियाल है, 5 लाख रियाल भी देगा, मैं तुझे बकरी नहीं दूंगा। मैं क़यामत के दिन अपने मालिक को क्या जवाब दूं? वो वीडियो बन गई और फिर वायरल हो गई। ईमानदारी का सिला क्या मिला? सऊदीया के कई लोगों ने करोड़ों रियाल उसको इनाम दिए। सूडान के बादशाह ने उसे शाही एजाज और इकराम और खिलत से, प्रोटोकॉल से नवाजा कि तेरी वजह से हमारी कौम का सर फख्र से बुलंद हो। और यही चीज है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो नेकी और तकवा इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसको गैब से रिज़्क देता है। मेरे भाइयों दोस्तों, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद की ईमानदारी का इनाम क्या मिला सुनिए। वो फरमाने लगे कि मुझे सहाबा किराम ने कहा कि तेरे रेवड़ में कोई ऐसी बकरी है कि जिसके साथ अभी नार की जुफ्ती नहीं हुई, मिलाप क्रॉस नहीं हुआ, जिन्हों असी अपनी जुबान दे विच पट आने हैं, कोई ऐसी बकरी है? उन्होंने कहा जी हाँ है। अगर हम इससे दूध निकाल लें तुझे कोई इतराज तो नहीं? उसने कहा जी ये कैसे हो सकता है कि क्रॉस के बगैर, हामिला होने के बगैर, जन्ने के बगैर बकरी जो है वो दूध देना शुरू कर दे। तो फरमाते हैं मैं ये देखकर हैरान रह गया कि जब नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथ उसके थनों को लगे तो वो बगैर जुफ्ती के जो बकरी थी उसने दूध देना शुरू कर दिया। और इतना दूध दिया कि जितने भी मुसाफिर थे सारे के सारे जो है उन्होंने दूध सैर होकर पिया। और वो नबी अलैहिस्सलाम के इस मोजज़े से मुतासिर होकर मुसलमान हो गए। और उनकी दयानतदारी का उनको सिला क्या मिला कि ये ऐसा दयानतदार है, ये बकरी और दूध के बारे में, मामूली चीज के बारे में खयानत नहीं कर सकता, तो ये कुरान के बारे में भी खयानत नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा है कि अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से कुरान सीखो। हजरात एक और वाक़या सुनाता हूं। इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी है। वो कहते हैं कि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ थे, सफर के दौरान बड़ी शिद्दत की प्यास लग गई। और मैं ये बात कई दफा बयान कर चुका हूं कि जो लोग जजीरा अरब में रह करके आए हैं वो जानते हैं कि वहां पानी की बड़ी किल्लत है और वहां की जो गर्मी है इंतहाई शिद्दत वाली, मार के रख देने वाली गर्मी है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा पानी तलाश करो। सहाबा किराम उन्होंने एक औरत को पकड़ लिया, ऊंटनी के ऊपर उसने 2 मशकीज़े रखे हुए थे और मशकीज़ों के ऊपर अपने पांव उन्होंने गिरफ्तार किया, बारगाह नबी में ले आए। कहां से पानी लेकर आई है? 24 घंटे ऊंट पर बैठकर सफर किया, 1 दिन और 1 रात। उसने कहा जी बात है, डर गई ना। उसने कहा जी बात ये है मेरे यतीम बच्चे हैं, मेरा खामद कोई नहीं है, मैं तो अपने बच्चों के लिए पानी लेकर के जा रही हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुरैश की औरतें बेहतरीन औरतें, घरेलू काम काज करती हैं, मुशक्कत करती हैं, ऊंटों पे सवार होती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं। ते साडियां बीबियां ना खान दा पकान वाले, ना घर दी सफाई दा वाले, ना बच्चियां नूं जम्मन दा कोई सुर सवा दे, ना उन्हां दी तरबियत दा कोई साथ। हालात हर घर के अंदर ऐसे पैदा हो चुके हैं। खाना भी जाया होगा, सफाई, बंदा दोस्त को अपने घर ले जाते हुए शर्म महसूस करता है, बाल ने तो वो गगड़े ने, खाने वाली शय कोई नहीं। यानी ये हमारे घरों के हालात हैं। और मुशक्कत करने वाली जो औरतें हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी तारीफ की। फरमाया
اگر ہم تیرے مشکیزوں میں سے پانی لے لیں اور تیرے مشکیزوں کے پانی میں سے کوئی کمی بھی نہ آئے تو جائز ہے، کر لیں۔ انہوں نے کہا جی اس طرح کیویں ہو سکتا ہے، تے جے ہوندا ہے تے کر لو۔ نبی علیہ السلام نے مشکیزوں کے اوپر اپنے ہاتھ لگایا سے، یہ ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ ہیں۔ حضرات ان 2 مشکیزوں میں سے 40 افراد نے پانی پیا، سواریوں نے پانی پیا۔ وہ بی بی دیکھ کے حیران ہو گئی کہ مشکیزیں تے مینوں پہلا نال بھی بھرے لگ دے، یہ تو پہلے سے بھی بھرے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی قوم کے پاس گئی، اس نے کہا میں ایک جادوگر کو دیکھ کے آئی ہوں، ایک بہت بڑا جتھا، ان کے جانور یعنی 40 صحابہ، ان کی سواریاں 40، اونٹ گھوڑے سب نے پانی پیا۔ اور پھر نبی علیہ السلام کا اخلاق حسنہ، آپ کی پاکیزگی، آپ کا حلیہ، آپ کے خد و خال، آپ کی دعوت اس عورت نے اپنے قبیلے کے سامنے رکھی۔ اس ایک عورت، اس نے جب مصطفیٰ کی سیرت کو بیان کیا تو اللہ جانتا ہے پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، آپ کو جو مذاق کرنے والے ہیں اے میرے نبی، آپ کا رب ان مذاق کرنے والوں کو جواب دے گا۔ اسلام کی سچائی کو، اللہ کے نبی کی سچائی کو اگر جاننا اور پہچاننا چاہتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر آج تک پوری دنیا میں ایک مثال دے دو کہ جس نے اللہ کے نبی کی گستاخی کی ہو اور وہ رب کی پکڑ سے بچ گیا ہو، پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ اللہ نے قرآن مجید سورۃ حجر کے اندر وعدہ فرمایا ہے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، آپ کو جو مذاق کرنے والے ہیں اے میرے نبی آپ پریشان نہ ہو، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ فرمایا ان کو ان قریب پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ساتھ مذاق کرنے پر تیرا رب ان کے ساتھ کیسی پکڑ کرتا ہے۔ اور نوٹ کر لو، اللہ کی قسم ہے مودی کی حکومت پر زوال آئے گا، پیغمبر علیہ السلام کی گستاخی سے ہی اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ کوئی عام معمولی ہستی اور شخصیت نہیں ہے، کائنات میں با کمال، بے مثل و بے مثال اگر کوئی پرسنالٹی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں کما حق و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔